بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ ٹاپک اردو مضمون ہے سائنس کے کرشمے میں۔ سائنس پہ جتنے بھی مضمون آپ نے پڑھے ہیں، جو آج میٹیریل میں دینے جا رہا ہوں وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ کہیں سے نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آئیڈیا بالکل نیا آئیڈیا یہ ان لوگ بچوں کے لیے صرف ہوتا ہے جو واقعی بورڈ میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو میٹیریل میں دینے جا رہا ہوں، اس میں سب سے ایک پہلا جو آپ کو ٹاپک دے رہا ہوں نا، اس میں میں نے 25 پوائنٹ دے رہا ہوں کہ سائنس کے کرشمے یہ تو وہ بک میں دیے ہوتے جو اب تک ہیں۔ سائنس نے آگے مستقبل میں جو پلاننگ کی ہوئی ہے اور جو کرشمے دکھائیں گی سائنس آگے، وہ نہیں کہیں دیا ہوتا، تو اس میں آپ نے وہ بھی لکھنی ہے کہ سائنس کی فیوچر کی پلاننگز کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو بولتا ہوں، پہلے یہ دے رہا ہوں، پھر میں کچھ اور میٹیریل پہ آتا ہوں، بہت ساری چیزیں اس میں دوں گا۔ نمبر 1، دیکھیں مستقبل کی جو دنیا ہوگی نا، وہ روبوٹس کی دنیا ہوگی۔ سیلز مین بھی روبوٹ ہوں گے، ویٹرز بھی روبوٹ ہوں گے، حتیٰ کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جو لیکچر دیں گے، یعنی لیکچرار ٹیچر جو ہے وہ بھی روبوٹ ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا، تو آپ کو بیسٹ سے بیسٹ انفارمیشن آپ کو جو ہے نا اسکول کالجز میں ملا کرے گی۔ نیکسٹ ہے کہ بچوں کا جو موبائل، ان کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہوگی، بکس کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بچوں کا جو لیپ ٹاپ ہوگا وہی ان کی بکس ہوں گی، وہی ان کا لیپ ٹاپ کا سارا میٹر اس میں ہوگا، اور پیپرز بھی آن لائن ہوں گے۔ اور جو موبائل کا آن اور آف ہے وہ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا۔ کاریں یہ سڑک پہ نہیں چلا کریں گی، سولر کی ہوں گی، سولر سسٹم والی ہوں گی یا پھر بیٹری چارج ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ بسیں وغیرہ سب کمپیوٹر کنٹرول ہوں گی، اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کپڑے ایسے ہوں گے جن کے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس جھاڑے اور پہن لیے، اور کپڑے بھی ایسے ہوں گے جو دن میں کئی رنگ بدلیں گے، اور یہ ایسے کپڑے ہوں گے جو گرمیوں میں ٹھنڈک دیں گے اور سردیوں میں ہیٹر کا کام دیں گے۔ آپ ایسے لینس اویلیبل ہوں گے جو لگا سکیں گے، جنہیں لگا کر آپ اپنی مرضی کا رنگ دیکھ سکیں گے، آپ جس انسان کو جس مرضی کلر میں دیکھنا چاہیں آپ اس میں دیکھ سکیں گے۔ تفریح کے لیے پھر لوگ سپیس ٹریول کیا کریں گے، خلا میں جایا کریں گے۔ موبائل چارجنگ صرف چند سیکنڈز میں ہو جائے گی۔ ایسی گولی بنے گی، ٹیبلٹ بنے گی جو ایک ہی کھائیں گے تو تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ ملکوں کے پاس جیسے آج کل 4G ہے نا، تو 7G کی صلاحیت جو ہے نا وہ آ جائے گی۔ آئی لینز میں ٹی وی فٹ ہوگا، آپ چلتے پھرتے ٹی وی دیکھ سکیں گے، ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ سامان ڈیلیوری کے لیے ڈرونز استعمال ہوا کریں گے۔ گھر کے دروازے، آپ کے لاکر سب آپ کے وائس کنٹرول ہوں گے، آپ کی آواز سے کھلیں گے اور بند ہوں گے۔ سولر پینل ایسے بنیں گے جو پوری رات بھی کام کریں گے۔ لوگ مریخ پر بھی پہنچ جائیں گے۔ مصنوعی ہاتھ اور ٹانگیں، بازو بنیں گے اور جو بالکل اوریجنل اصلی کی طرح کام کریں گے۔ اور مصنوعی انسان بھی بنیں گے جو بالکل عام انسانوں کی طرح نارمل ہوں گے، آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے پوری۔ کلر بلائنڈ، ہر طرح کا رنگ دیکھ سکیں گے۔ گاڑی آپ کے آرڈر سے سٹارٹ ہوگی، آپ یعنی آپ کی وائس کنٹرولڈ گاڑی ہوگی۔ انسان ٹرانسپورٹ ہو سکیں گے، یعنی آپ نے اگر امریکہ جانا تو یہاں سے ایک مشین کے اندر داخل ہوں گے، ٹرانسپورٹ ہوں گے اور لمحوں میں امریکہ پہنچ جائیں گے۔ انسانوں کی جو گلاسز ہے وہ مائکروسکوپ کا کام بھی دے گی اور ٹیلیسکوپ کا کام بھی دے گی۔ موبائل موبائل چند سیکنڈ میں چارج ہو جائیں گے، اور فلائنگ کارز ہوں گی جو ہوا میں جو ہے وہ اڑا کریں گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ سائنس کے فائدے کیا ہیں۔ آپ سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس کے فائدے کیا ہیں۔ دیکھیں اس کے بے شمار فائدے، تقریباً 35 میں فائدے بتا رہا ہوں۔ بکس میں 15 سے 20 لکھے ہوتے ہیں، آپ کو میں بہت سارے دے رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سائنس جو ہے ہمیں نئی نئی دریافتوں کی طرف، ڈسکوری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہماری جو ایجادات ہے وہ سائنس کی مرہون منت نہیں، اسی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے ہماری ایجادات ہوتی ہیں۔ ہماری عقل و دانش کو وہ سائنس وسیع کرتی ہے، ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور سائنس ہمیں توہمات سے بچاتی ہے، جو ہمیں وہم کے نا، جیسے جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو سفر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، آٹا گر گیا تو جناب ایسے نہیں کرنا، آج جناب مہمان آئیں گے، کوا بولا فلاں فلاں، توہمات سارے، ان سب سے نجات دیتی ہے۔ مسائل حل کرتی ہے، فیصلے کرنے میں ہمیں آسانی پیدا کرتی ہے، اور سائنس ہمیں کائنات کی سمجھ عطا کرتی ہے، زندگی میں آسانیاں لاتی ہے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں ہتھیار مہیا کرتی ہے، ہمیں دماغ کا استعمال کرنا سکھاتی ہے، دلائل سے بات کرنا سکھاتی ہے، حتیٰ کہ خدا پر ایمان بھی ہمارا پختہ کرتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت تو بہت ساری چیزیں پروف نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب تو سب چیزیں پروف ہو گئی، تو پتہ چل رہا ہے اتنا ہی ہمارا ایمان خدا پہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ بیماریوں کے لیے جو ادویات کا سبب بھی سائنس ہی ہے، قوموں کو طاقتور بناتی ہے، ذرائع رسل و رسائل اور آمد و رفت مہیا کرتی ہے،
ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں کو آرگنائز کرتی ہے، منظم کرتی ہے، دور دراز کے رابطے سینکڑوں میل تک جو ہے نا ممکن بنا دیتی ہے، ریسائکلنگ کا طریقہ کار سکھاتی ہے، کام کی تکمیل میں تیزی لاتی ہے، معیار زندگی بہتر کرتی ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، ماضی کا شعور دیتی ہے اور مستقبل کی خبر دیتی ہے، موت پر کافی حد تک قابو پاتی ہے، تعلیمی معیار بہتر سے بہترین کرتی ہے، بزنس میں ترقی دیتی ہے اور تعلیم میں بلندی لاتی ہے، صحت بہتر بنانے کے آلات مہیا کرتی ہے، انسان کو جسمانی مشقت سے آزاد کرتی کہ انسان کو جسمانی کام زیادہ نہیں کرنا پڑتا، کائنات کی تسخیر کرتی ہے، حتیٰ کہ سائنس نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، اندھوں کو بینائی دیتی ہے، گونگے کو زبان اور بہرے کو کان مہیا ہونا شروع ہو گئے ہیں، خوش ذائقہ خوراک مہیا کر رہی ہے، بیماریوں کا علاج ممکن ہو گیا ہے، ہواؤں، فضاؤں، صحراؤں، پانی سب کی تسخیر ہو چکی ہے اور دفاع ناقابل شکست ہو گیا ہے۔ اب کچھ ایگزامپلز میں اس میں دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس کے فائدے تھے سائنس کے، عالیشان عمارتیں ہمیں دے رہی ہے، ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے، بجلی ہے، ٹی وی ہے، آبدوز ہے، بحری جہاز ہے، کمپیوٹر ہے، دوربین ہے، خلائی مشین ہے، خلائی اسٹیشن ہے، انٹرنیٹ ہے، مصنوعی سیارے ہیں، ایکس رے مشین ہے، ڈیم ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، واشنگ مشین ہے، استری ہے، جوسر مشین ہے، موبائل ہے، ادویات ہے، آپریشن کی مشینیں ہیں، اے سی ہے، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہے، مصنوعی اعضاء ہے، دل کی سرجری، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے نا، یہ اس کی مثالیں میں نے کچھ دی، آپ اس سے بے شمار مثال لکھ سکتے ہیں جو دے رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ اس میں سائنس کے کچھ نقصانات بھی بتانے ہیں، یہ نقصانات بھی میں آپ کو کافی سارے بتاتا ہوں، تقریباً 20 نقصان بتا رہا ہوں، جبکہ بکس میں ذرا کم لکھے ہوتے ہیں، بہت سارا میٹیریل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کتابوں سے دوری لے آئی ہے، لازمی طور پر آپ کو پتہ ہے بھی نقصان، کیونکہ اس نے ہمیں وہ چیزیں جیسے موبائل، بہت ساری ایسی چیزیں دی نا جس کا نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ نکمے ہوتے، بچے نکمے ہوتے جا رہے ہیں۔ کتابوں سے دوری ہے، خطرناک جنگی آلات جو ہے مہیا کر رہی ہے، بم، ایٹم بم، میزائل، سب ہمیں دے رہی ہے جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی لمحوں میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمی جو ہے مر جاتے ہیں۔ مذہب سے دوری بھی لے آئی ہے، تن آسانی لے آئی ہے، اب انسان پہلے کی طرح گراؤنڈز میں جا کے کھیلتا بولتا نہیں ہے، بس گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو تن آسانی لائی ہے۔ حادثات اس کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں، جدید جرائم، جدید قسم کے جرائم بہت بڑھ رہے ہیں، آپ یعنی آپ کا پورا پورا جو بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے سارا خالی ہو جاتا ہے لمحوں میں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، سائبر کرائم ہو رہے ہیں، آلودگی بہت بڑھ رہی ہے، اس سے نیند کی کمی بہت ہوگی، کہ ہم رات گئے تک ہم موبائل، ٹی وی یا پتہ نہیں کیا نیٹ ہم چلائے رکھتے ہیں، یا موویز وغیرہ وغیرہ، اس سے تنہائی آئی ہے، اس سے ڈپریشن آیا ہے، اس سے پھر یہ سکرین کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں، پوسچر بھی پور ہوتا جا رہا ہے، پور پوسچر سے پہلے بڑے صحت مند ہٹے کٹے لوگ ہوتے تھے، اس طرح کا نہیں ہے، صرف انہی سکرین کی وجہ سے سب سے زیادہ جسمانی ورزش کی کمی ہو گئی ہے، موٹاپا بڑھ گیا ہے، شوگر کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بچوں کی جو تعلیمی حالت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، غصے کو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، نشہ ور ادویات کی جو ہے نا وہ بہتات ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی سائنس کی وجہ سے ہے، اور یہ حتیٰ کہ جو کچھ نئے آلات ہیں یہ بھی ایک نشہ بن چکے ہیں، بھیجا قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، یہ بھی اسی سائنس کی وجہ سے ہو رہی ہے، بہت زیادہ وسیع پیمانے پر بڑی تباہی جو ہے نا وہ بھی سائنس ہی لے کر آئی ہے۔ اچھا، کچھ آپ اپنے اور بھی موسٹر میٹل دینے لگا ہوں، سب سے کم ترقی کن ملکوں نے سائنس میں کی ہے، اس میں 4 نام بہت مشہور ہیں، ایک نائجیریا ہے، ایک بوٹسوانا ہے، ایک مالدیپ ہے اور ایک گینیا، ان 4 ملکوں نے سب سے کم ترقی کی ہے، اور جن ملکوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ان کا نام آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، ہالینڈ ہے، جرمنی ہے اور وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر آپ نے اس میں یہ بھی حوالہ دینا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں سائنس کا ذکر ہے تو بہت جگہ پہ ذکر ہے، مثال کے طور پہ اگر سائنس یہ کہتے، قرآن پاک میں اگر یہ ہے نا کہ اونٹ کو دیکھیے کہ ہم نے کیسے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے بایو پڑھنے کے بارے میں ہے، آسمان کو دیکھیے کہ ہم نے کیسے بلند کیا، تو اس کا مطلب ہے ایسٹرونومی پڑھنے کے بارے میں حکم ہے، زمین کو دیکھے ہم نے کیسے بچھونا بچھایا، پہاڑوں کو دیکھے ہم نے کیسے زمین میں گاڑا، تو یہ سب جیولوجی ہے۔ قرآن پاک میں بلیک ہول کا ذکر ہے، بگ بینگ کا ذکر ہے، شہاب ثاقب کا ذکر ہے، سورج چاند ستاروں کے علم کا ذکر ہے، یہ آسمان اور یہ دنیا کیسے پیدا کی، یہ سب چیزوں کا ذکر ہے، اور جو پہلی پہلی آیات ہے قرآن پاک کی جس میں پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا، اور وہاں پہ دیکھیں آپ تعلیم کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، تو یہ سب قرآن پاک میں ان چیزوں کے، کیونکہ سائنس کا معنی ہی علم ہوتا ہے،
तो ये सब चीज़ों का कुरान पाक में इसका जिक्र है, आपने ये भी हवाले दें। और कुछ अशार अभी तक मैंने नहीं बताए, अशार ज़रूर बताता हूँ कि इसमें हर मजमून में 3-4 अशार होते हैं, लेकिन मैं ज़रा आपको ज़्यादा अशार बताता हूँ ताकि आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो जाए। मेरे ज़ौक़ तस्ख़ीर फ़ितरत के आगे, मेरे ज़ौक़ तस्ख़ीर फ़ितरत के आगे अनासिर का क़ल्ब व जिगर काँपता है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। है इसकी जद में खला और मावराए खला, ये मुश्त खाक कहाँ खाक में समाई है। छूले न बंदगी कहीं दामन खुदाई का, मेराज इर्तकाए बशर देखता हूं मैं। आंख जो कुछ देखती है लब प्यास सकता नहीं, महवे हैरत हूं महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। उठो वगर न हश्र होगा न फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया। जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया न पाया। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये सारा इल्म की बातें और ये तालीम की बातें, साइंस की बातें हैं। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। लगा दी कागजी मलबूस पर मोहरे सबात अपनी, बशर के नाम कर दी है खुदा ने कायनात अपनी। तो ये था आज का टॉपिक, साइंस के करिश्मे, साइंस का इल्म, साइंस की तरक्की, साइंस का उरूज। साइंस के बारे में कोई भी मजमून आएगा तो ये बेहतरीन से बेहतरीन मैंने आपको मटेरियल दी है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड टॉप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।